15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، مختلف روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ رات کا قیام کرنا چاہیے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب اس رات کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی کیا ہے، مغفرت نہیں ہوتی۔ شب کا معنی رات، برات کا معنی بری ہونا، یعنی بعض انسان ایسی عبادات کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن 8 قسم کے بدقسمت گناہگار ایسے ہیں، مجرم ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان 8 افراد میں سے ایک مشرک ہے جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو اللہ کے علاوہ مشکل کو شاہ سمجھنا، بگڑی بنانے والا سمجھنا، حاضر ناظر سمجھنا، غیب کو جاننے والا سمجھنا، یہ مشرک ہے۔ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو کسی مسلمان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، بغض رکھنے والا بھی اس رات کے اندر نہیں بخشا جاتا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جو شراب کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، یعنی وہ توبہ نہیں کر رہا، مسلسل وہ کیا کر رہا ہے، شراب کی محافل سجاتا ہے، شراب کا عادی ہے، شراب کو پیتا ہے۔ اس شب برات کی رات کے اندر اس مجرم کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا وہ آدمی ہے جو اپنی شلوار کو، یا وہ پینٹ ہے اس کو، یا پنجامہ ہے، یا چادر ہے، یا لنگی ہے، اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ وہ مجرم ہے شب برات کی رات میں، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جرابیں پہنتا ہے یا موزے پہنتا ہے، ان کی وجہ سے جو ٹخنے چبھتے ہیں وہ جرم نہیں ہے، لیکن وہ آدمی جو یعنی یوں سمجھیے قیام کی حالت میں کھڑا ہے، تو اس حالت میں وہ شلوار چادر ٹخنے سے نیچے چلی گئی، یہ مجرم ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، یہ بھی جرم نہیں ہے۔ اس لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا یہ مجرم ہے، اور اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، عورت اگر وہ ٹخنوں کو ننگا کرے گی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مرد اگر ٹخنوں کو چھپائے گا تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح 5واں وہ آدمی ہے جو کسی کو ناحق کیا کرتا ہے، کسی مسلمان کو ناحق کیا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو ایسے قاتل کی بھی 15 شعبان شب برات کو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح 6واں وہ ہے جو قاطع الرحم ہے، یعنی رشتے توڑنے والا ہے، اور رشتہ توڑنا بھی وہ دین کی وجہ سے نہ ہو۔ دین کی وجہ سے اگر کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن کسی دنیاوی اغراض، دنیاوی مقاصد، ذاتیات کے لیے، مثلا آپ نے کسی سے رشتہ مانگا اور انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے ان کے ساتھ رشتہ قطع تعلق کر دیا، رشتہ توڑ دیا۔ آپ نے کسی سے قرضہ مانگا، انہوں نے دیا نہیں، گنجائش نہیں تھی، آپ نے ان سے رشتہ توڑ دیا، یہ رشتے توڑنے والا بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ اور اسی طرح نمبر 7 والدین کا نافرمان، والدہ کا ہو، والد کا ہو، یا دونوں کا نافرمان بھی شب برات کی رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 8واں وہ مجرم ہے جو زانی ہے، وہ زنا کرنے والا مرد ہو یا زانیہ عورت ہو، یہ 2 مجرم، یعنی زنا کرنے والا مرد یا زانیہ عورت، یہ 8واں مجرم بھی ایسا ہے جس کی اس شب برات کی رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مشرک تو نہیں ہیں آپ، یا بغض تو رکھنے والے نہیں ہیں، یا شراب کے عادی تو نہیں ہیں، یا شلوار ٹخنوں سے نیچے تو نہیں رکھتے، یا کسی کو ناحق قتل تو نہیں کیا، یا آپ رشتہ توڑنے والے تو نہیں ہیں، یا آپ والدین کے نافرمان تو نہیں ہیں، کیا آپ زنا تو نہیں کرتے۔ اگر ایسے جرائم میں سے کسی مقام پر آپ ہیں، ابھی سے، آج سے ہی کیا کر لیں، توبہ کر لیں، بخشش ہو جائے گی۔ اگر نہیں کریں گے، شب برات کی رات کو بھی آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔